فضل بن ربی کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نے مجھے خصوصی اپنی دربار میں بلایا، فضل بن ربی، اور مجھ سے بڑے غصے میں تھے، تلوار لہرا رہے تھے بہت زیادہ، اور تلوار کو بار بار ان کی چمک سے میری آنکھیں چندھا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے ایک شخص کے بارے میں حکم ہے، اس کو ابھی گرفتار کر کے لے آؤ، اور اگر تو گرفتار کر کے نہ لایا تو یہ تلوار تیرے اوپر۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تم موسیٰ بن جعفر بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ یعنی امام موسیٰ کاظم کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں۔ کہا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور میں نے آج ان کو سزا دینی ہے، اور کوڑے مارنے والوں اور جلادوں کو بلا لیا کہ تیار رہو۔ یہ کوڑے مارنے والے بھی آ گئے، جلاد بھی آ گئے۔ میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے گھر کی طرف روانہ ہوا، کھجوروں کے پتی بنی ایک معمولی سی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں آپ رہائش پذیر تھے، ایک حبشی غلام کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا اپنے مالک سے ملنے کی اجازت طلب کرو۔ کہا کوئی اجازت نہیں، آپ آ جائیں۔ اندر گیا، دیکھا تو غلام کے ہاتھ میں مکراس تھا، مکراس کہتے ہیں کینچی سے، وہ آپ کی پیشانی اور ناک پر کثرت سجدہ کی وجہ سے پڑھنے والے گٹھے کاٹ رہا تھا، سجدے ان کی کثرت کی وجہ سے۔ آل رسول کی نسبتیں سجدوں کے ساتھ ہیں، عبادتوں کے ساتھ ہیں۔ اگر سچا عشق ہے محبت آل رسول کا تو وہ سچا عشق زندگی میں منتقل ہوگا۔ ان کا سچا عشق میں کہ سجدے کی وجہ سے آپ کی پیشانی اور ناک سے جو گوشت تھا وہ مکراس کینچی سے کاٹ رہا ہے غلام۔ میں نے امام کو سلام عرض کیا، آپ کو خلیفہ یاد فرماتے ہیں؟ فرمایا بھلا خلیفہ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ ہم فقیر وہ بادشاہ۔ اس نے کہا جی بہرحال آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ اچھا، کہا کہ اگر ہمارے حبیب کملی والے کا فرمان ہمارے سامنے نہ ہوتا ہے، حدیث ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہم کہ خلفاء کا اکرام کریں، میں ہرگز نہ جاتا، چل پڑے۔ میں نے کان میں آہستہ سے عرض کیا حضرت ذرا غور سے سنیے گا اس واقعے میں آل رسول، اور آج کے مضمون کو میں ذرا آج کے مضمون میں بھی آپ کو اس میں کچھ ملنے والا ہے، ابھی ملنے والا ہے، غور سے سنیے گا۔ میں نے کان میں عرض کیا کہ حضرت بادشاہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، کوڑے مارنے والے اور جلاد تیار ہیں۔ میری دل میں محبت تھی آل رسول کی، اور پر بادشاہ کا میں غلام تھا۔ بادشاہ کی حکومت اور حکم بھی سامنے تھا، اور ادھر آل رسول کی حب اور محبت اور عظمت بھی سامنے تھی، یہ دونوں چیزیں سامنے تھی۔ اچھا، اور میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں کہ آپ سزا دیے جائیں گے۔ اچھا، فرمایا میرا رب کو وہ نہیں جانتا، دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اور وہ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکے گا۔ فضل بن ربی کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کو سر کے ارد گرد 3 مرتبہ گشت کی۔ یہ میری طرف دیکھیں، ایسے ہاتھ کو سر کے ارد گرد 3 دفعہ گشت کی، جیسے وارنا نہیں کہتے، وارنا، ہاتھ کو وارنا، 3 دفعہ ایسے گردش کی، اور اعمال کیے، کچھ دعائیں پڑھی جو میں نے سن سکا، پڑھی جو میں نے سن سکا، اور میرے ساتھ چل پڑے۔ میں دربار کے اندر گیا، آپ باہر کھڑے ہو گئے، اندر گیا تو بادشاہ بے چین تھا۔ اس سے کہا فضل تم حضرت امام موسیٰ کاظم کو لائے ہو؟ رحم اللہ تعالی علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں لایا ہوں۔ تو پھر میں انہیں اندر لے آؤں۔ بادشاہ نے کہا انہیں تم نے پریشان تو نہیں کیا؟ تم نے انہیں اذیت تو نہیں دی؟ تم نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں،
اور میں بادشاہ کے رویے پہ حیران کہ ابھی پل بھر میں تھوڑی دیر میں پہلے تو بادشاہ نے جلات کو اور کوڑے مارنے والوں کو پہلے سے تیار رکھا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ نہیں، میں ناراض ہوا نہ اذیت دی۔ کہا اچھا، میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیے ہے، میں نے ان کی سزا کو معاف کر دی ہے اور اپنے غصے پہ قابو پا لیا ہے، انہیں اندر لاؤ۔ میں اندر لایا تو بادشاہ نے بڑھ کے اب شیخ کا استقبال کیا، گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا میری مسرت کے وارث بھی آپ ہیں، میری مال و دولت کے وارث بھی آپ ہیں، میری اقتدار کے وارث بھی آپ ہیں، میری دنیا کے وارث بھی آپ ہیں، میری آخرت کے وارث بھی آپ ہیں۔ فضل بن ربیع کہنے لگے میں حیران، یہ کیا ہو گیا پل بھر میں آنن فانا، یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ پھر انہیں اپنی مسجد میں بٹھایا، ملاقات ہوئی اور پھر آخر میں جاتے جاتے ایک قیمتی صندوقچہ لایا گیا۔ صندوقچہ لایا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اسے امام کے حوالے کیا اور پوشاکیں دی، دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں دی، اور امام نے فرمایا، شیخ نے فرمایا اگر اشراف نفس کے بغیر ہدیہ لینے کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی وصول نہ کرتا۔ اس میں بھی ایک بڑا راز ہے، یعنی وہ ہدیہ جس میں میرے اندر کی چاہت نہیں تھی، مجھے تو پتا تھا میں جا رہا ہوں، جلاد بھی انتظار میں ہے، کوڑے مارنے والا بھی انتظار میں ہے، میری توقع کے خلاف تھا کہ مجھے اتنا ہدیہ ملے گا۔ جو ہدیہ نفس کی طلب، اندر کی طلب کے بغیر ملے اسے کہتے ہیں اشراف نفس کے بغیر، جس میں نفس کا تمع نہیں تھا۔ مثلا آپ میرے پاس ہیں، میں پیر ہوں، میں کہوں یہ مرید میرے پاس آ رہا، مال لائے گا، ہدیہ لائے گا، چیزیں لائے گا۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا، ہدیہ لے کے آیا، یہ واقعہ ذہن نشین رکھیے گا۔ آیا، حضرت نے اس سے ہدیہ لیا، فرمایا میں نہیں لیتا، حضرت میرا ہدیہ تو آپ قبول کرتے ہیں ہر دفعہ، کسی کا کرے نہ کرے میرا تو۔ فرمایا اس دفعہ تو آیا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا، یہ ہدیہ لایا تھا، میرے دل میں طمع آ گیا تھا، اب یہ میں ہدیہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس میں اب طمع آ گیا ہے، طمع میں برکت نہیں ہوتی، طمع میں برکت نہیں۔ اچھا وہ چلا گیا، اچھا حضرت ٹھیک ہے میں واپس لے کے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے اب قبول فرما لیں، میں نے تو منع نہیں کیا، پر میں حضرت نے اب تو آپ نے ذہن میں کر لیا تھا نا کہ چلا گیا، اب تو وہ طمع چلا گیا۔ قبول کرانے والے جن کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ اس طرح بھی قبول کرا لیتے ہیں اپنی ہدیہ کو، اور قبول کرانے پہ سعادت سمجھتے ہیں۔ میں حضرت میرے جانے کے بعد تو آپ کے دل میں آ گیا، میں چلا گیا، بس چلا گیا، اب تو آپ کے اندر وہ طمع نہیں ہے نا، میں نہیں ہے تو میں بسم اللہ قبول فرمائے، حضرت نے بھی قبول فرما لیا۔ تو حضرت شیخ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اگر میرے اندر یہ اشراف نفس نہ ہوتا تو میں کبھی ہدیہ قبول نہ کرتا۔ ہدیہ قبول کیا، میں انہیں چھوڑنے گیا، پھر محل میں واپس آیا تو میں نے بادشاہ سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ لگا انوکھا واقعہ ہوا، جب میں نے تمہیں بھیجا تو میں نے دیکھا کہ میرے محل کو کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور انہوں نے نیزے کی انیاں میرے محل کی بنیادوں میں گاڑ رکھی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے اگر تو نے فرزند پیغمبر کو، تو نے نبی کے بیٹے کو، کملی والے کے بیٹے کو اگر تو نے تکلیف دی، تیرے محل کو زمین میں دھسا دیں گے، اور اگر تو نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہم واپس چلے جائیں گے، اس وقت تک انتظار کریں گے۔ میں مجبور تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں۔ وہ کیا ہاتھ تھا جو 3 دفعہ اپنے سر پہ انہوں نے وارا تھا، وہ یہی مسنون اعمال، یہی حفاظت والے اعمال، یہی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اور یہی دعائیں تھیں جن دعاؤں کی نسبت سے رب نے ان کی حفاظت کی تھی۔
Like Karen, share Karen.